السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آپ کل ہم نے 9th کلاس کی میتھمیٹکس کی فرسٹ ایکسرسائز کی تھی. آج ہم کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 2. اور اس میں کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ نمبر 1 ہے، اس میں مین چیز ہے کہ کالموں کی شناخت پوچھی جائے گی اور منفی قالب کا تصور پوچھتا ہے، کالموں کے ٹرانسپوز کا پوچھتا ہے، تصدیق کرتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں. اب سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قالب ہوتے کتنی قسم کے ہیں. یہ اقسام بھی اسی میں ہم ڈسکس کریں گے. دیکھیے اسٹوڈنٹ، صفری قالب، کالمی قالب، قطاری قالب، مربی قالب، مستطیلی قالب، بادانی قالب، سکیلر قالب، وطنی قالب، منفی قالب اور ٹرانسپوز قالب، یہ ہیں قالبوں کے اقسام. اب ہم ان کی پہچان کیسے کریں گے؟ جب ہم ان کے بارے جانتے ہوں گے تو تبھی پہچان کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ آئیے، کوئی بھی قالب اگر آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، سپوز دیٹ میں لکھتا ہوں ایک قالب ہے جی صفر 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 صفر. اب یہ سارے حقیقی اعداد صفر ہیں، تو ایسا قالب جس کے تمام حقیقی اعداد صفر ہوں اسے صفری قالب کہتے ہیں. ایسا قالب جس کے تمام حقیقی اعداد بریکٹ کے اندر صفر ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ صفری قالب کہتے ہیں. اب چلتے ہیں جی کالمی قالب کیا ہوتا ہے. اب صفری قالب یہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بی یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یہ صفر ہے جسٹ. اگر یہاں سی قالب یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بی صفر و صفر ہے، اور اسی طرح ڈی یہ قالب ہے، یہ آپ اس کو صفر و صفر بھی لکھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ اس میں سب کے اندر جو حقیقی اعداد ہیں وہ صفر ہیں، لہٰذا ایسے قالب کو ہم کیا بولتے ہیں؟ صفری قالب بولتے ہیں. اب چلتے ہیں کالمی قالب کی طرف. اب کالمی قالب ہمارے پاس کیا ہے؟ تو ایسا کوئی سا قالب جس میں صرف اور صرف ایک ہی کالم ہو، جس میں صرف اور صرف کیا ہو؟ ایک ہی کالم. مثلا اب یہ دیکھیں، یہ اب میں لکھ لیتا ہوں ایک بعد دو لکھ لیتا ہوں، یہ ایک قالب ہے ایک، اور دوسرا میں یہ لکھ لیتا ہوں اب بی ہے، یہ اس کو میں لکھ لیتا ہوں صفر و صفر ہے. بعض ایسا ہے وہ صفر بھی ہوتا ہے اور وہ کالمی بھی ہوتا ہے. اب یہ دونوں صفر کالم میں لکھی گئی ہیں، اس کی دو خوبیاں ہیں، اس کو ہم کالمی بھی بولیں گے، اس کو ہم صفری بھی بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کالم کی شکل میں، تو ایسا قالب جس میں صرف ایک کالم ہو اس کو ہم کالمی قالب بولتے ہیں. اب ایک قطاری قالب کیا ہوگا؟ تو ایسا قالب جس میں صرف اور صرف ایک قطار ہو اسے ہم قطاری قالب بولتے ہیں. مثلا آپ یہ لکھ سکتے ہیں، یہ قالب ہے، اس میں 3 اور یہ 4 ہے، اور یہ بی قالب ہے، اس میں 3 5 اور یہ 7 ہے، اور اس کے اندر صرف ایک ہی قطار جا رہی ہے. سی ہے، یہ اس میں صرف اب 5 لکھ دیں، اب اس میں ایک قطار ہے صرف، تو ایک قالب ہے. اب یہ کالمی بھی ہے، یہ قطاری بھی ہے. ایک قالب جو ہے وہ 2-3 کنڈیشن پہ بھی بازو کا تو مبنی ہوتا ہے. تو اس کی سادہ تعریف کیا ہوگی کہ ایسا قالب یا ایسے تمام قالب جن میں صرف اور صرف ایک ہی قطار ہو اسے ہم قطاری قالب کہتے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ مربی قالب کیا ہے. اب مربی قالب اسٹوڈنٹ دیکھیے کہ مربی قالب میں آپ کیا لکھیں گے؟ یہ کوئی قالب لے لیں، مرضی کا بک سے لے لیں، اپنی طرف سے بنا لیں. اب 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 4 ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کافی لکھ سکتے ہیں پریکٹس کے لیے. تو یہ 3 4، اب اس میں دیکھ لیں کہ یہ اس کی ایک قطار ہے اور یہ اس کی دوسری قطار ہے، اور اس کا ایک یہ کالم ہے اور ایک اس کا یہ کالم ہے. تو اس میں قطاریں اور کالم برابر ہوں اس کو مربی قالب کہتے ہیں. ایسے تمام قالب جن کی قطاریں اور کالم آپس میں برابر ہوں اس کو مربی قالب کہتے ہیں. اب اس میں دو جو ہے قطاریں بھی 2 ہیں اور قطاریں کتنی ہیں وہ 2، اور کالم کتنے ہیں وہ بھی 2 ہیں، تو 2 × 2 یہ مربی قالب ہوگا. اب اسی طرح ہم یوں لکھ سکتے ہیں، یہ ہم لکھتے ہیں 10. اب لکھ دیا. اب اس میں دیکھو ایک ہی کالم ہے اور ایک ہی قطار ہے، تو یہ بھی ایک ضرب ایک ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مربی قالب ہوگا، کیونکہ ایک قطار اور ایک کالم ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں مستطیلی قالب پہ. اب یہ مستطیلی اپوزٹ ہے کس کا؟ مربی قالب کا. اسکوائر میٹرک کا یہ کیا ہے؟ اپوزٹ ہے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ ایسا قالب جس میں قطاروں اور کالموں کی تعداد آپس میں برابر نہ ہو اسے مستطیلی قالب کہتے ہیں. مثلا اب اس میں دیکھیے، ان میں ڈھونڈ لو. اب یہ ایک کیا ہے؟ یہ مستطیلی قالب ہے. یہ کیا ہے؟ مستطیلی قالب ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس میں مستطیلی قالب ہے.
یہ کیا ہے اس میں مستطیلی قالب ہے، یہ بھی کیا ہے مستطیلی قالب ہے. کیوں؟ اس میں قطاریں کتنی مانی ہے؟ 2 کالم مانا 1، تو قطاروں اور کالموں کی طرف برابر نہیں ہے. اس میں کیا ہے 1 قطار بن رہی ہے اور 2 کیا بن رہے ہیں، اس میں سے کالم بن رہے ہیں. تو ایسا قالب جن کے قطاروں اور کالموں کی تعداد برابر نہ ہو ان کو ہم مستطیلی قالب کہتے ہیں. اب آتا ہے جی وحدانی قالب کیا ہوتا ہے؟ وحدانی وحد ایک سے ہے. اگر کوئی قالب یوں آپ لکھ دیتے ہیں ایسے ہوتا ہے، سامنے آتا ہے جس میں وتر 1 اور 1 اور ادھر آپ صفر اور صفر ہوتا ہے، یعنی ایسا کوئی سا قالب جس کے وتری ارکان، یہ وتر ہوتا ہے، یہ وتر ہے، یہ وتر ہے، جس کے وتری ارکان ایک پر مشتمل ہوں، دونوں ایک ہوں، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وحدانی قالب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے؟ وحدانی قالب بولتے ہیں. اور یہ جو ہے سکیلر قالب کیا ہوتا ہے؟ سکیلر قالب اسٹوڈنٹ اب اسی کو آپ یوں سمجھیں، اب یہ فرض کے بی آپ لے لیتے ہیں، بی میں آپ لکھتے ہیں 4 صفر صفر 4 لکھ دیتے ہیں. اب یہ ویلیو جو نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ سکیلر. کیا بولتے ہیں؟ یعنی اس کے جس کے وتر ایک جیسے ہوں لیکن ایک نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ سکیلر کہلاتے ہیں. اب سکیلر جو ہے اس کے اندر یہ چیز ہے 4 4 آ سکتا ہے، 3 3. اب آگے کی وتری قالب، یہ وتری قالب ایسا قالب ہے جس میں 2 چیزیں سمائی ہوئی ہیں. یوں سمجھے سکیلر بھی اس میں ہوتا ہے، سکیلر، اور اسی کے اندر یہ وحدانی بھی آ سکتا ہے. اسی میں کیا آ سکتا ہے؟ وحدانی. یہ دونوں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. مثلا آپ یوں سمجھے، اب اس کو یہ وحدانی ہے، اس کو آپ اپنا وتری بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ سکیلر ہے، اس سکیلر کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی وتری بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایسا قالب جو وحدانی ہوتا ہے وہ وتری ہوتا ہے، ہر سکیلر قالب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وتری ہوتا ہے. اور وتری میں اور چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ کم از کم، مثلا میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ ہوگا مثلا 3 لکھا ہے، صفر ہے صفر ہے صفر ہے. اب یہ ایک عدد جو ہے وتر میں وہ کم از کم غیر صفر ہو، ایک عدد کم از کم وتر میں کیا ہے وہ غیر صفر ہو، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ وتری بولیں گے. باقی سارے سکیلر وتری نہیں آ سکتے ہیں، سارے وحدانی بھی وتری ہو سکتے ہیں. اب آگے جو ہے ہمارے پاس ہے منفی قالب. اب منفی قالب میں اب کیا کریں گے؟ یہ تو ہے قالب دیا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے منفی قالب میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. قالب دیا ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹرانسپورٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ہے سولوشن. تو اس میں سے آپ ایسے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک قالب آپ لے لیتے ہیں جی، اپنی مرضی کا کوئی قالب لے سکتے ہیں، 3 4 -5 لے لیا. اب ایک قالب لے لیتے ہیں بی برابر ہے 1 2 -4 لے لیتے ہیں. اب یہ 2 قالب ہیں، ان کو آپ نے منفی قالب میں کنورٹ کرنا ہے. کیا کریں گے؟ ادھر لگائیں گے -1، ادھر بھی منفی لگا دیں گے. -3 ہے، 4 ہے، -5 ہے، ان کے باہر کیا لکھا ہے؟ منفی. اب یہی منفی جو ہے ادھر بھی لگائی ہے، ادھر بھی ہے، اور یہ سب کے ساتھ کیا کرے گی؟ علامت چینج کر دے گی. تو -1 کیا ہوگا؟ -3 -4، اور یہ منفی جمع 5 ہو جائے گا. اب آپ کے پاس یہ آ گیا، آپ نے ایک سکیلر دیا تھا اے اور اس کو آپ نے منفی میں بدل دیا، تو جمع والی علامتیں منفی میں اور منفی والی کس میں ہو گئی؟ جمع میں. اسی طرح اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. تو -b کس کے برابر ہوگا؟ آپ ادھر بھی کریں گے منفی، یہ 1 2 -4 ہے، تو ادھر -b ہی رہے گا، ادھر کیا آئے گا؟ -1 -2 اور پلس کیا جائے گا؟ 4 ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ اس قسم کے کوئی قالب بھی آ جائیں تو آپ منفی قالب بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. آگے رہا ٹرانسپوز. آگے رہا، اب اسٹوڈنٹ دیکھیے آپ نے منفی قالب کے بارے جان لیا، باقی اقسام کے بارے جان لیا. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا سا آگے اس ایکسرسائز میں. آخری سوال ہے، چھٹا سوال ہے کہ ٹرانسپوز میں کنورٹ کرنا ہے. تو یہ ایک ویلیو ہے 4 6 2 اور 9 ہے. اس کو آپ اے ٹی میں، اے سے ٹی سے مراد کیا ہے؟ ٹرانسپوز ہے. تو اس میں کنورٹ کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ یہاں آپ اے لکھیں گے، اس کے اوپر ٹی لکھیں، اور ادھر اس کو آپ کنورٹ کر دیں. مثلا کیا کریں گے؟ اس میں سے یہ ویلیو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ویلیو انٹرچینج کر دیں، اس کو چینج کر دیں. 2 6 پہ چلا جائے گا اور 6 2 کی پلیس پہ آ جائے گا. اب کیا ہو جائے گا؟ 6 4 اور 2 کہاں پہ چلا جائے گا؟ 6 میں، اور 6 کہاں پہ آئے گا؟ 2 کی جگہ پہ، اور یہ 9 پہ آ جائے گا. باقی سب یہ ہیں. اب یہ کیا بن گیا؟ اے ٹرانسپوز بن گیا، اے کا ٹرانسپوز. کیوں؟ اب اس میں فرق کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو، یہ پہلے 4 اور 6 یہ قطار تھی،
اب 4 اور 6 کالم بن گیا ہے، اور پہلے 2 اور 9 قطار تھی، اب 2 اور 9 کیا بن گیا؟ کالم بن گیا۔ تو اگر قطاروں کو کالموں میں بدل دیا جائے، اگر کسی کالم کی قطاروں کو کالموں میں تبدیل کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کالم کا ٹرانسپوز کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیے سوال ہے کہ چھٹے گئے جو ہے، اس کو پہلے اے ٹی فائنڈ کریں گے تو یہاں کیا آ جائے گا؟ یہ 1 اور یہ 2 یہ کیا ہو جائیں گے؟ انٹرچینج، ادھر صفر ادھر کیا کہ 2 اور یہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اے ٹی اب فائنڈ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ٹی کے اوپر پھر ٹی فائنڈ کریں، ٹی کریں گے تو وہ کس کے برابر آ جائے گا؟ اے کے برابر آ جائے گا۔ اس کے برابر آ جائے گا اے کے۔ اب یہ فائنڈ کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب اس کا دوبارہ اے ٹی، اے ٹرانسپوز کا پھر ٹی ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ ٹرانسپوز جو بھی ہوگا اس میں یہ ویلیو چینج ہوتی ہیں۔ مثلا کیا ہوگا؟ 1 اور 2 ادھر چلا جائے گا، صفر آ جائے گا اور 1 آ جائے گا۔ اسٹوڈنٹ دیکھیے یہ ویلیو کس کے برابر ہے؟ یہ اے کے برابر ہے، کیونکہ یہ اے کی اوریجنل ویلیو جو تھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تھی 1 2 0 1 2 0 اور 1 ہے، لہذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ لہذا اے ٹرانسپوز کا ٹرانسپوز برابر ہوتا ہے ہمیشہ اے کے۔ یہ ثابت ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ ثابت ہوا۔ اسی طرح اگر بی کی کوئی اور ویلیو آپ لے لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی فرض کیا آپ کے پاس بی کی ویلیو ہے، کوئی آپ لے لیں بی کی ویلیو، مثلا بی ہے، اس میں سے 3 ہے، 9 ہے، 1 ہے اور یہ صفر لے لیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا آپ فائنڈ کریں بی کی، اس کا ٹرانسپوز ہے ایکول کیا ہے؟ بی کے فائنڈ کریں، ثابت کریں۔ تو سب سے پہلے آپ بی کا کیا کریں گے؟ وہ آپ ٹرانسپوز لیں گے، یہ اصل ویلیو ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ بی کے اوپر ٹی، اور اس میں یہ چینج ہو جائے گا، کیا کہیں گے؟ 3 ادھر 1 اور ادھر 9 اور ادھر صفر آ جائے گا، یہ ہے بی کا ٹرانسپوز۔ اب اس کا پھر ٹرانسپوز لیں تو اب یہاں پہ بی ٹی کا پھر ٹرانسپوز لیا، ٹی لگایا تو اس میں ہم نے پھر اس کو کنورٹ کر دیا، واپس لوٹا دیا تو کیا ہوگا؟ 3 اور یہ 9 ادھر چلا جائے گا، 1 اور ادھر کیا آئے گا؟ صفر۔ اب یہ ویلیو کس کے برابر ہے؟ 1 ہے، لہذا ہم لکھ سکتے تھے، لہذا بی یہ سوری یہ کس کے برابر؟ بی آپ نے لیا تھا، اگر سی لیتے ہیں تو سی کے ہوگا، بی لیتے ہیں ڈی کے ہوگا، تو یہ ٹی ہے اور یہ کس کے برابر ہوگا؟ بی کے۔ یہ ثابت ہوا۔ تو یہ آپ کی اسٹوڈنٹ مشق پہلے کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو کل اس کو کرنا ہے، کل ہم انشاءاللہ تیسری مشق کریں گے۔